میرا نام حیدر ہے اور یہ خوفناک سچا واقعہ ہے جو میرے بیٹے کے ساتھ پیش آیا۔ میرا بیٹا کیسر 3-4 مہینے سے بیمار تھا۔ چند روز شدت کا بخار رہا اور پھر اس پر مرگی کے دورے کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ بعض اوقات بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا مگر دوبارہ یہی دورہ پڑ جاتا۔ اس بیماری میں اس کی خوراک بہت بڑھ گئی تھی۔ دودھ پیتا تو 2-2 کلو پی جاتا تھا اور 4-4 روٹیاں کھا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا بدن دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کئی ڈاکٹروں حکیموں سے علاج کروایا، کوئی جگر کی خرابی بتاتا تو کوئی وقتی بخار، مگر دوا کسی کی بھی کارگر ثابت نہ ہوتی۔ ادھر سارا دن مجھے دفتر میں دماغ سوزی کرنا پڑتی تھی اور ادھر قدم رکھتے ہی میرے بیٹے کیسر کا خیال ذہن پر سوار ہو جاتا۔ اکثر وہ ساری رات ہم میاں بیوی کو بہت پریشان کرتا۔ دوسرے دن میں آفس نہ جا سکا۔ دھوپ میں کرسی ڈال کر اخبار پڑھ رہا تھا کہ معمول کے مطابق ایک فقیرنی آئی اور مجھے دیکھ کر سلام کیا اور کہا، آج دفتر نہیں گئے بابو جی؟ میں نے کہا، ہاں آج چھٹی لی ہے۔ اس نے کہا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ میں نے کہا، بس اپنے بیٹے کیسر کی وجہ سے پریشان ہوں۔ مگر وہ بولی، بابو جی اس کا علاج حکیموں یا ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، میری مانو تو اسے مولوی مقبول کے پاس لے جاؤ۔ مولوی مقبول وہ جو 2 گلی چھوڑ کر رہتے ہیں؟ ہاں بابو جی وہی، جو کالا علم کا توڑ جانتے ہیں۔ ان کے کلام میں بڑی طاقت ہے، ایسا تعویذ لکھ کر دیتے ہیں کہ کیسا ہی بیمار ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور اپنی مراد پاتے ہیں۔ وہ اپنی ٹوکری پاس رکھ کر بولی۔ پھر میں نے کہا، پھر تو واقعی کمال ہے ان کے ہاتھ میں۔ فقیرنی نے مجھے متاثر دیکھا تو کہا، کمال ہی کمال ہے بابو جی ان کے ہاتھ میں۔ وہ جو اپنے راشد صاحب ہیں نا، ان کی بیوی کی اور ان کے پڑوس میں عرفان صاحب کی بیگم ان کی جھڑپ ہو گئی۔ راشد صاحب کی بیوی عرفان صاحب کی بیوی کو بہت کوس رہی تھی کہ انہوں نے ان کا پلا پلایا مرغا کاٹ کے کھا لیا۔ بہت گالی گلوچ ہوئی، بات اتنی بڑھ گئی کہ عرفان صاحب کی بیگم نے قسم کھائی کہ تو نے میری بے عزتی کر کے اچھا نہیں کیا۔ 3 مہینے کے اندر اندر تیرے بیٹے کو ختم نہ کروایا تو میں بھی اپنے باپ کی بیٹی نہیں۔ بابو جی مجھے سب حال معلوم ہے، قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ٹھیک 3 مہینے بعد راشد صاحب کا یہ بچہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ میں تو کانپ کر رہ گئی۔ میں نے کہا کہ وہ بیچارہ سچ مچ مر گیا؟ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا زہر دلوایا تھا اس نے؟ اس نے کہا، زہر نہیں بابو جی، کالا جادو کے زور میں۔ میں عرفان صاحب کی بیگم کے گھر جاتی تھی، وہ مجھے پان تماکو کھلا دیتی تھی، میں 2 گھڑی بیٹھ کر بات بھی کر لیتی ہوں۔ میں نے ایک دن انہیں راشد صاحب کی بیوی والی لڑائی یاد دلائی تو وہ بولی کہ میں نہیں بھولنے والی ہوں، اللہ چاہے تو میرا کلیجہ جلد ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں تو ڈرنے لگی کہ یہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھے گی۔ اسی خیال سے ایک دن میں راشد صاحب کے گھر چلی گئی۔ ان کی بیوی بہت اداس تھی، اس نے مجھے بہت سا آٹا اور 500 روپے خیرات دیے۔ میں نے جاتے ہوئے جب ان کے بیٹے کو دیکھا تو سچ کہتی ہوں وہ گول مٹول سا بچہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ معصوم بچے کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ تو پھٹنے لگا۔ پھر وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ پھر دوبارہ بولی، پھر جب میں راشد صاحب کے بیٹے کی موت کے وقت وہاں تھی تو مولوی صاحب نے ان کے بیٹے کی صورت کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ کسی نے بڑا سخت عمل کروایا تھا۔ اگر راشد صاحب ان سے بروقت رابطہ کر لیتے تو یقیناً اس بچے کی جان بچ سکتی تھی۔ بہرحال زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں مولوی صاحب نے بتایا کہ کالا علم بہت زور آور تھا، کسی نے بینگن میں علم پڑھ پڑھ کر اس میں کانٹے چبوئے تھے۔ جوں جوں وہ بینگن سوکھتا گیا، راشد صاحب کے بیٹے کا جسم بھی سوکھتا گیا۔ آخر جب 100 کانٹے پورے ہوئے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ میں سب کو ساری بات بتا دوں، مگر پھر میں ڈر گئی کہ عرفان صاحب کی بیوی کو پتہ چل گیا
تو وہ بھی میرے اوپر کوئی نہ کوئی جادو ٹونا کروا دے گی۔ بابو جی مجھے تو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اپنی یہ باتیں کہہ کر وہ فقیر نے مجھے سلام کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی باتیں میرے ذہن میں گھومتی رہیں۔ مجھے اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ عورتیں ایسی باتوں پر جلدی یقین کر لیتی ہیں۔ کیا پتہ کہ وہ فقیر نے مجھے متاثر کرنے کے لیے یہ بات خود ہی گھڑ لی ہو۔ پھر یہ بھی خیال کیا کہ ڈاکٹروں اور حکیموں کو بہت آزما چکے ہیں، چلو مولوی مقبول کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی شام عصر اور مغرب کے درمیان میں اپنے بیٹے کیسر کو لے کر مولوی مقبول کے گھر پہنچ گیا۔ دستک دینے پر مولوی صاحب بنفس نفیس باہر تشریف لائے۔ ان پر نظر پڑتے ہی ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا۔ بے اختیار میرے دل سے آواز اٹھی کہ یقیناً اللہ کا ان پر کوئی خاص کرم ہے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، عاجزی اور احترام بھرا انداز، چہرے پر نور بھرا ہوا۔ میں نے سلام کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کیسر کو چارپائی پر لٹا دیا۔ وہ ایک لمحہ اسے غور سے دیکھتے رہے، پھر میری طرف دیکھ کر بولے، بہت دیر کر دی برخوردار تم نے، اس کا حال تو بہت برا ہو چکا ہے، اب خبر لی ہے تم نے؟ جی مولوی صاحب، پر میں تو بہت عرصے سے علاج معالجہ کرا رہا ہوں، مگر اسے آرام ہی نہیں آ رہا۔ آرام کیسے آتا؟ اس کی تو جان پکڑی ہوئی ہے، ایسے میں کوئی دوا کیسے اثر کرتی ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کس نے جان پکڑی ہوئی ہے اور کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ابھی پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی پیالی میں تھوڑا سا روغن لیے باہر آئے۔ میرے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر کچھ پڑھ پڑھ کر دم کیا، پھر وہ روغن کیسر کے کانوں اور ناک کے نتنوں میں لگایا۔ روغن کی خوشبو دماغ میں پہنچتے ہی کیسر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ مولوی صاحب نے جلدی جلدی پڑھ کر پھونکے مارنے شروع کر دی۔ کیسر کا جسم اینٹتا جا رہا تھا، تشنج کی جی کیفیت طاری ہو گئی، اور میں حیرت سے یہ رد عمل دیکھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا ایک تڑپ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور چلانے لگا، مجھے جانے دو۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ بڑے پروقار لہجے میں بولے، ہرگز نہیں جانے دوں گا، بتاؤ تم کون ہو؟ کیسر کا جیسے گلا گھٹ رہا تھا، اس کی رگیں تن گئی تھیں، جسم میں ایک زبردست کھچاؤ تھا۔ وہ بڑی کشمکش کے بعد بولا، میرا نام عمیر ہے۔ اچھا، مولوی صاحب سخت لہجے میں بولے، تم اس معصوم بچے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کیونکہ اس نے میرے بچے کی ٹانگ توڑ دی تھی۔ ٹانگ توڑ دی تھی؟ وہ کیسے؟ ان کے مکان کے قریب پرانے پیپل کی جڑ میں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ایک روز میرا بچہ وہاں کھیل رہا تھا کہ اس نے وہاں اسے ٹھوکر ماری۔ میرے بچے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تو اس نے پتھر اٹھا کر مارا۔ اپنے بچے کے رونے پر میں آیا اور اسے پکڑ لیا۔ مگر تمہارا بچہ تو اس غریب کو دکھائی ہی نہیں دیا ہوگا، وہ اس کے راستے میں آیا ہی کیوں تھا؟ بہرصورت اب تو تم نے اس کو کافی سزا دے دی ہے، تمہارا بدلہ برابر ہو گیا، اب اس کی جان چھوڑ دو۔ نہیں، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میرے بچے کی حالت نازک ہے، اس سے وہ مر گیا تو میں اس کی بھی جان لے لوں گا۔ مولوی صاحب یہ سن کر جوش میں آ گئے اور گرج کر بولے، یہ نوبت نہیں آنے پائے گی، اس سے پہلے میں تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ تم شاید مجھ سے واقف نہیں ہو، کان کھول کر سن لو، یا تو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ یہ نہیں ہوگا، یہی ہوگا۔ اچھا، اب مجھے جانے دو، جاؤ۔ مولوی صاحب نے اسے آزاد کیا۔ میں خواب کسی حالت میں ان کی صورتیں دیکھ رہا تھا، آنکھیں دیکھ رہی تھی مگر دل اسے فریب نظر کہہ رہا تھا۔ کہانی عجیب و غریب مکالمہ سن رہے تھے مگر دماغ یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ کیسر بھی ہوش ہو گیا تھا، ہوش میں آ کر منہ بسور رہا تھا۔ اس کے کمزور سوکھے ہوئے ہاتھ اور پاؤں ڈھیلے پڑے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، میں تعویذ لکھ کر دے دیتا ہوں، وہ بچے کے گلے میں ڈال دینا۔ اول تو یہ جن دوبارہ نہیں آئے گا،
اگر پھر آ جائے تو فوراً اپنے بچے کو میرے پاس لے آنا۔ مولوی صاحب اندر تعویذ لکھنے چلے گئے تو میں نے اپنے بیٹے کیسر سے بہت سوال کیے، مگر وہ ٹکر ٹکر میری طرف دیکھنے لگا۔ مولوی صاحب نے تعویذ لا کر دیا اور ہم وہاں سے چلے آئے۔ گھر آ کر تعویذ میں نے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالنا چاہا تو وہ تڑپنے لگا۔ میں نے زبردستی ہاتھ باندھ دیے اس کے، تو اس نے کھینچ کھینچ کر دھاگا توڑ دیا اس کا اور تعویذ گلے سے نوچ کر پھینکا۔ میں نے سوچا جب سب سو جائیں گے اور یہ بھی سو جائے گا تو میں چپکے سے باندھ دوں گا۔ جب کیسر گہری نیند سو گیا تو جوں ہی اس کے گلے میں تعویذ ڈالا وہ پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پہلے کی طرح چیخنے لگا۔ ایسے موقع پر نہ جانے اس کی کمزور ہڈیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی سے قابو میں نہ آتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں مولوی صاحب کے خدمت میں جا کر سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ بولے بہت ضدی اور مغرور معلوم ہوتا ہے وہ جن، اس کا علاج کرنا ہی پڑے گا۔ تم ایسا کرو کہ جمعرات کی رات کو ایک لمبا گھیا لے کر بچے کے ساتھ لٹا دو اور صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ گھیا اور بچے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے لوٹ آیا۔ جب جمعرات آئی اور رات کو وہ گھیا جو اس مقصد کے لیے میں پہلے ہی لا کر رکھ دیا تھا بے خبر سوئے ہوئے کیسر کے پہلو میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کو دھکیلنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ گھیا چارپائی سے ہٹا لیا گیا۔ جب دوبارہ سو گیا تو آہستہ سے پھر اس کے پہلو میں لٹا دیا گیا۔ وہ پہلے کی طرح پھر اٹھ گیا اور وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت حیران تھے۔ اسی کشمکش میں پوری رات بیت گئی۔ اسی طرح صبح ہوتے ہی میں کیسر اور وہ گھیا لے کر مولوی صاحب کے مکان پر جا پہنچا۔ انہوں نے مجھے اندر بلا لیا اور ملانی کو چائے بنانے کے لیے کہا اور ایک انگیٹھی گرم کروائی۔ اس کے قریب وہ بوریا بچھا کر ایک طرف خود بیٹھ گئے اور سامنے مجھے بٹھا لیا۔ انگیٹھی میں دہکتے ہوئے کوئلے تھے۔ مولوی صاحب نے ایک پڑیا سے آگ پر لبان چھڑکا، ایک تیز خوشبو اٹھی اور پورے کمرے میں تحلیل ہو گئی۔ ماحول بہت ہی پراسرار سا تھا۔ میں نے کیسر کی طرف دیکھا، وہ کسی لاشعوری احساس کے تحت اسے میں نے کھینچ کر اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ مولوی صاحب چھری ہلا ہلا کر سامنے رکھتے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے انگیٹھی میں لبان بھی چھڑک دیتے۔ آخر انہوں نے چھری آگ میں ڈالی۔ کیسر کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں وحشت جھلکنے لگی۔ جوں جوں چھری سرخ ہوتی گئی کیسر کا خوف و ہراس بڑھتا چلا گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ پر بھی خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ مولوی صاحب نے چھری کے دستے پر ہاتھ ڈالا تو کیسر چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مولوی صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔ میں نے کیسر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، مگر وہ اس قیدی کی طرح مچلنے تڑپنے لگا جسے جلاد پھانسی کے تختے پر لے جا رہے ہوں۔ مولوی صاحب کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے تھے۔ ایک ہی بار انہوں نے دہکتی ہوئی چھری اس گھیا میں گھسا دی۔ کیسر نے ایک زوردار چیخ ماری۔ کچھ دیر تک اس کا جسم میری آغوش میں ذبح ہوتے ہوئے دمبے کی طرح تڑپتا رہا اور پھر زور سے جھرجھری لے کر ساکت ہو گیا۔ کیسر کو اپنے ہاتھوں میں یوں بے دم اور نڈھال ہوتے دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، مولوی صاحب میرا بچہ۔ مولوی صاحب مسکرائے، تمہارا بچہ صحیح سلامت ہے، البتہ جو جن اس کے اوپر حاوی تھا وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس دن سے کیسر کو افاقہ ہونے لگا، اس کی خوراک بھی معمول پر آ گئی اور میرے لیے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ چند دن بعد وہ مکمل تندرست ہو گیا۔ مولوی مقبول کے اس عجیب و غریب علاج نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ مجھے خواہ دلچسپی ہونے لگی کہ مولوی صاحب سے مل کر جنات کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک اتوار کو فرصت ملتے ہی میں ان کے ہاں پہنچا۔ دستک دی تو ملانی صاحبہ دروازے پر آئیں۔ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ میں نے کہا خدا خیر کرے، کیا ہو گیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے جلدی سے مولوی صاحب کا حال پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولی، بھائی وہ تو اس دن سے بستر پر پڑے ہیں جس روز تمہارے بچہ کا علاج کیا تھا۔
ہر تیسرے چوتھے روز آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں اور چلا کر کہتے ہیں کہ تو نے میرے بھائی کو مارا، میں تیری جان لیے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ دنیا جہاں کا علاج کرتے تھے، اب ان کا علاج کون کرے گا؟ یہ کہہ کر مجھے وہ اندر لے گئی۔ مولوی صاحب بھی ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ ملانی صاحبہ نے ان کا کرتا پیٹھ پر سے ہٹا کر مجھے دکھایا تو جگہ جگہ سے کھال ادھڑی ہوئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ ملانی پھر سے رونے لگ گئی۔ رات کو وہ جن پھر آ گیا تھا اور اس نے خوب پیٹا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ سارا محلہ بھی جمع ہو گیا تھا۔ یاسر میاں کا اللہ بھلا کرے اسی وقت بڑی مسجد کے امام صاحب کو بلا لائے تھے۔ انہوں نے کچھ دم کیا تو وہ ہوش میں آئے، ورنہ شاید خود کو جان سے مار دیتے۔ اس ماجرے نے میری حیرت میں حد درجہ اضافہ کر دیا کہ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح اتنے جنونی اور انتقامی ہوتے ہیں؟ میرا ذہن فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ اسی دوران میری ملاقات میرے ایک دوست سے ہوئی۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا۔ ایک مدت بعد اسے دیکھ کر میں بے تحاشا خوش ہوا اور کافی دیر تک ایک دوسرے کے حالات سنتے رہے۔ باتوں باتوں میں مولوی صاحب کا بھی ذکر آ گیا۔ تمام حالات سن کر میرا دوست خوب ہنسا اور کہنے لگا، بھائی مجھے تو اس مولوی سے ملواؤ، اگر واقعی عملیات کے ذریعے ان میں کسی کی جان لینے کی طاقت ہے تو وہ ایک عمل ان امن دشمن شخصیتوں کے لیے بھی پڑھ دیں جنہوں نے آج جن بتوں سے زیادہ بھیانک طور پر پوری انسانیت کو تنگ کر رکھا ہے۔ اس کے لیے وہ جو ہدیہ طلب کریں گے میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے اس طرح مذاق اڑانے سے میں غصے میں آ گیا اور اسے قائل کرنے کے لیے کہا، تم جانتے ہو میں ان باتوں پر ہرگز اعتبار نہیں کرتا تھا، مگر آنکھوں دیکھے حال کو میں کیسے جھوٹ اور فریب مانوں؟ ہر صورت میں کسی روز تمہیں ان مولوی صاحب سے ضرور ملواؤں گا۔ ایک روز شام کے وقت ٹہلتے ہوئے میں اور میرا دوست مولوی صاحب کے گھر کی طرف نکل گئے۔ گلی میں 2-4 آدمی قریب سے گزرے تو وہ بات کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ بھائی عجیب بات ہے، قبر تک پیچھا نہیں چھوڑا مولوی صاحب کا اس جن نے۔ توبہ ہے۔ میں نے دیکھا تو مولوی صاحب کے دروازے کے سامنے دری بچھی ہوئی تھی۔ چند بزرگ اور نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ کون فوت ہو گیا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش حواس اڑ گئے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میرے بیٹے کے علاج کرنے کے لیے اس جن کو قتل کر دیا انہوں نے اور پھر اس کی سزا پائی۔ ایک طرف تو مجھے اطمینان تھا کہ میرے بیٹے کی اس خطرناک جن سے جان چھوٹی، اور دوسری طرف میرا دل مولانا صاحب کی بھیانک اور دردناک موت کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا تھا۔